اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد 823 اور 824 اور جامع ترمذی میں 84، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کی حدیث سنن ابو داؤد میں 823 نمبر پر حدیث موقوف ہے۔ ایک دفعہ ہم فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فجر کی نماز میں ہم قرأت ساتھ ساتھ کیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، کیا تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرأت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرأت امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے 824، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تابعی نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ میرے ساتھ کھڑے تھے تو مجھے محسوس ہوا انہوں نے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ تو نافع تابعی نے کہا کیوں پڑھی؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کیوں پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے حدیث نمبر 823 پوری واقعے کے ساتھ سنائی۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم میں حدیث بیان کی ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ میں 843 نمبر پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورتیں بھی ہم ملا لیا کرتے تھے، اور کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت ملایا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اکثر صحابہ کرام، تابعین اور پوری امت کے علماء اور امام سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، سوائے نجدی اور اہل کوفی کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ جزء القرآن میں 274 نمبر حدیث موقوف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے کہ امام کے لیے ہوتے ہیں 2 سجدے، ایک سورہ فاتحہ سے پہلے، ایک رکوع میں جانے سے پہلے۔ تم غنیمت سمجھو ان 2 سجدوں کو نماز میں سورہ فاتحہ کو قرأت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں پہلا سجدہ نہیں کرتے تھے، دوسرے رکوع سے پہلے سجدہ کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا کہ سورہ فاتحہ بھی صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 777 نمبر پر یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسرا سجدہ، اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ جزء القرآن میں 132 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حدیث موقوف ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعات کو شمار کر لے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے۔ جزء القرآن میں 133 نمبر پر حضرت سعید الخدری کہتے ہیں
کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں کہ تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو، ورنہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم سے ایک صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ اسی طرح سے نماز میں شامل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آئندہ مت کرنا۔ امام بخاری نے جزو القراء میں اہل کوفہ کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کہ رکوع میں رکعت شمار کر لی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، اور تم یہ فتوے دے رہے ہو کہ رکعت شمار کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی روشنی میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، سیرت نبی پہ چلتے ہوئے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دین اسلام پر چلیں اور آپس میں باہمی اتفاق رکھتے ہوئے اسلامی بھائی چارے کو قائم کریں، اور کسی بھی چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ اس سے ہماری زندگیوں میں اسلام کے اصل صحیح معنوں کے ساتھ اصول واضح ہو جائیں گے، جس سے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔